اسلامی جمہوریہ ترکیہ، جہاں پر زلزلہ آیا اور 24,000 کے قریب لوگ، شام میں بھی وہ لقمہ اجل بن گئے۔ ان میں سے جو مسلمان ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو غیر مسلم ہیں ان پر بھی اللہ پاک اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ دوستان گرامی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور اس نے ختم ہونا ہے۔ کس نے کسی بیماری آفت کی وجہ سے جانا ہے، یا کس نے اپنی طبعی موت مرنا ہے، یا بستر پر جانا ہے۔ جانا تو سبھی نے ہے، لیکن دوستان گرامی، وہ زلزلہ ایک بہت بڑا سبق دے رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں زلزلہ آیا تھا پوری قوم ایک ہو گئی تھی۔ خدا کے بندو، اس وقت تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ہو جائیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک تہلکہ خیز خبر پھیل رہی ہے کہ جناب ترکی کا جو زلزلہ ہے وہ مصنوعی طور پر ہے، امریکہ نے کروایا، فلاں نے کچھ بھی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام محب وطن پاکستانیوں سے کہ اگر غیر مسلم نے یہ کیا ہے تو ہمارے لیے ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے۔ آپ کہیں گے جی کیسے انہوں نے ظلم کیا اور آپ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ دور حاضر کے مسلمانوں کی بات کیا کیا ہے؟ علم کو فروغ دیا؟ نہیں دیا۔ ہمارے کریم رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم پر کتنا زور دیا۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ سب کو یاد ہے، یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ ان کو کہا جائے کہ یہ جو قیدی ہوئے غیر مسلم، تو ان کو کہا کہ ایک ایک مسلمان بچے کو لکھنا پڑھنا آپ سکھا دیں تو آپ آزاد ہیں۔ ان کو آزادی مطلب آزادی برابر کر دی علم کے۔ اگر آزادی چاہیے تو علم ہونا ضروری ہے، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر حضور کی ایک مشہور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کمی کوتاہی ہو جائے، کہ علم حاصل کرو چاہے تجھے چین جانا پڑے۔ ممکن ہے اس وقت چین دور ہوگا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے علم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، ایک چھوٹی سی ایک کمیونٹی ہے، پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا انہوں نے۔ کیوں؟ سائنسی علوم حاصل کیے انہوں نے۔ ہمارے مولانا رومی صاحب علم فلکیات، ماہر نجوم، علم نجوم اور پتہ نہیں کون کون سے علوم ان کے پاس تھے، آگے بھی ٹرانسفر ہوئے ظاہری طور پر، روحانی طور پر بھی۔ مگر ہم نے کسی یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں مولانا رومی صاحب؟ بتائیں مجھے، کوئی پڑھاتا ہے؟ نہیں پڑھاتا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، علم کے سمندر، کون سی یونیورسٹی میں مجھے بتائیں کہ وہ پڑھایا جاتا ہے ایز اے سبجیکٹ؟ کوئی نہیں پڑھاتے۔ علماء حضرات پڑھاتے ہیں تو ان کو ہم مولوی کہتے ہیں، وہ جی مولوی بن گیا بس۔ وہ بیچارہ مسجد میں بات کرے گا، تو جو مسجد میں جائے گا ہی نہیں وہ بات کیسے سنے گا اس کی، یا کیسے کرے گا بات؟ بہت بڑا گیپ ہے۔ اگر ہم نے اس کو پورا کرنا ہے تو اسلام، مکمل اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا، اسلام کو قبول جب کریں گے، کمپلیٹ اسلام، پھر چینج آئے گا، پھر تبدیلی آئے گی، پھر ہم سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ خدا کی قسم، جب سچے اور پکے مسلمان ہم ہو جائیں گے، ہمارے 8 اور 10 سال کا بچہ اسرائیلی یہودی کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی پاور ہوگی، اس کے پاس طاقت ہوگی ایمان کی، علم کی پاور ہوگی اس کے پاس۔ ہم نے بچوں کو حافظ تو بنا لیا، بچوں کو قاری بنا لیا، بچوں کو جناب PhD کرا لی، بچوں کو MPhil کرا لیا، بڑا پڑھا لکھا دیا۔ اب وہ بچہ، ایک بندے نے MSc یا MPhil یا PhD اس میں کی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جناب نہیں مجھے روحانیت کا تو پتہ نہیں، مجھے یار اسلام مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، میں تو یار اپنے علم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سارے علوم حاصل کرنے ہیں ہم نے، پھر کمپلیٹ انسان بننے کی کوشش کرنی ہے، پھر تبدیلی آئے گی، پھر چینج آئے گا۔ ایسے نہیں آئے گا، ایسے الزام لگاتے رہیں آپ۔ خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں، اگر ترکی کے اندر زلزلہ قدرتی آیا ہے اور آپ اس کو مصنوعی ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں آپ۔ یہ تو اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ امریکہ کی طرف سے آیا، نعوذ باللہ۔ آپ امریکہ کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔
اس لیے خبردار، کسی کے اوپر الزام تراشی ویسے منع ہے جب تک تحقیق نہ ہو، آپ کے پاس ثبوت نہ ہو۔ آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، آپ کر سکتے ہیں، زمین کو آپ ہلا سکتے ہیں، نہیں ہلا سکتے نا، آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اب مجھے ہو سکتا ہے کوئی کمنٹ باکس میں کہے کہ جناب یہ تو پرو امریکہ ہے، اور یہ نہیں، ہم نے خود کو چینج کرنا ہے، خود کو تبدیل کرنا ہے، خود کو علوم سے آراستہ کرنا ہے، اس کے بعد ہم تحقیق کریں۔ اگر اس میں ثابت ہوتا ہے کہ ہاں ایسی کوئی چیز، ایسی ٹیکنالوجی ہے، تو جس طرح ہمارے پاس پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، دوسرے کنٹریز کے پاس ہے، ہمارے جو حریف ہے ساتھ ہمارا انڈیا، ہندوستان، وہ نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا، اس کو پتہ ہے کہ اب برابر کی ٹکر ہے، ٹکر برابر کی ہوگی تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس طرح ہمیں علوم حاصل کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔